السلام علیکم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جسم میں خوف و دہشت کی لہر دوڑاتی، سنسنی پیدا کرتی ایک پرتحیر اور پرتجسس ڈراؤنی کہانی۔ مصنف انور فرہاد۔ شیطانی چکر۔ میں بہت خوش تھا۔ خوشی کی بات یہی تھی، مجھے نہ صرف اپارٹمنٹ مل گیا تھا بلکہ میری توقع سے بڑھ کر اچھا اپارٹمنٹ ملا تھا۔ میں مسلسل کئی مہینوں سے اس سلسلے میں پریشان تھا۔ لندن آنے کے بعد نوکری تو مل گئی تھی مگر رہائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ جس دفتر میں ملازمت ملی تھی وہیں ایک صاحب نے مجھ سے کہا، تمہارے کچھ پاکستانی نوجوان ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، میں ان کا پتہ تمہیں دیتا ہوں، وہاں جاؤ، ان سے بات کرو، شاید وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں ان کا پتہ لے کر ان کے اپارٹمنٹ میں گیا، ان کو اپنا پرابلم بتایا تو وہ بولے، چلے آؤ، مل جل کر رہ لیں گے، جو رقم تمہارے حساب میں آئے گی دے دینا۔ میں اپنا مختصر سا سامان لے کر ان کے پاس چلا گیا۔ چھت تو مل گئی تھی اور اس کے نیچے رہنے والے بھی سب ہم وطن تھے، لیکن مختلف طبیعت اور مختلف موڈ مزاج کے لوگ تھے۔ ایک ہفتے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں میرا گزارا ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے۔ ان میں کچھ تو لڑکے تو یہاں آ کر بالکل یہاں والوں کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ اپنے کام دھندوں سے لوٹتے تو ان کے ساتھ ان کی گرل فرینڈز بھی ہوتی، جن کے ساتھ وہ پیتے پلاتے اور دھما چوکڑی مچاتے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو گانے کا شوق تھا۔ وہ آدھی آدھی رات تک اپنی بے سری آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کر گاتا رہتا تھا۔ ایک صاحب اپنے عشق کی ناکامی پر اور اپنی سابقہ محبوبہ کی بے وفائی پر اکثر رونے دھونے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا تو کئی ساتھی انہیں چپ کرانے میں لگ جاتے، انہیں دم دلاسا دیتے اور کہتے، ارے یار، اچھا ہوا تمہاری محبوبہ اگر تم سے بے وفائی نہیں کرتی تو تم ایک انتہائی پینڈو قسم کے آدمی کے داماد بن جاتے۔ ایسا ہوتا تو تم یہاں برطانیہ تک کیسے پہنچتے؟ یہاں محبوباؤں کی کوئی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کسی کی گرل فرینڈ موجود ہوتی تو وہ اپنی دوست لڑکی سے کہتا، اسے کمرے میں لے جا کر اس کا غم غلط کر دو۔ یہ اور ایسی ہی اونگی بونگی حرکتیں یہاں ہوتی رہتی تھیں۔ شور شرابہ اور دھما چوکڑی میں مجھ جیسا شخص وہاں کس طرح رہ سکتا تھا؟ اس لیے میں اپنے لیے کوئی سیپریٹ رہائش گاہ تلاش کرنے لگا۔ اپارٹمنٹ تو بہت ملتے تھے مگر ان کے کرائے میری پہنچ سے بہت زیادہ تھے۔ کچھ ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنے ساتھ ایک دو بندوں کو رکھ لو، کرائے کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا، مگر میں مزید کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پرسکون گھر چاہیے تھا اور اس کے لیے میرا تنہا رہنا ہی ضروری تھا۔ میں دفتر میں دن بھر سخت میں ذہنی محنت کیا کرتا تھا، اس لیے گھر واپس آ کر مجھے ذہنی سکون کی شدید ضرورت ہوتی تھی۔ بہرحال میں اس سلسلے میں سرگرداں رہا کہ آج نہیں تو کل مجھے کوئی کامیابی ہو ہی جائے گی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب اپارٹمنٹ ملے تو مجھے بتانا، اور پھر کئی مہینوں کے بعد مجھے مس میری نے ایک دن کہا، میں تمہیں ایک بہت اچھا اپارٹمنٹ دلوا سکتی ہوں، بشرط یہ کہ تم… اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ میں نے بڑی بےتابی سے پوچھا، جلدی سے شرط بتاؤ، کیا تم اس کا کوئی معاوضہ لینا چاہتی ہو؟ ظاہر ہے جب تم اپارٹمنٹ دیکھو گے اور اس کی حیثیت سے بہت کم کرائے کے بارے میں سنو گے تو… اس نے بولا، تو کیا؟ میں نے پھر اضطراری کیفیت میں پوچھا۔ تو انعام کے طور پر مجھے خوش تو کرو گے نا؟ مس میری بولی۔ بھائی میں کوئی پرنس نہیں کہ تم کو کوئی بڑا انعام دے سکوں، تم رقم بتاؤ کتنی لوگی؟ میں نے کہا۔ پہلے تم اپارٹمنٹ تو دیکھ لو، اگر تمہیں پسند آئے گا تب بتاؤں گی، وہ بولی۔ اور پھر اگلے ہی روز مس میری نے وہ اپارٹمنٹ مجھے دکھایا۔ تھا تو چھوٹا سا مگر اس قدر خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ویل فرنشڈ تھا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، پھر میں اداس ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم اس قدر بجھ کیوں گئے؟ بات ہی ایسی ہے، میں نے کہا۔ کیسی بات؟ وہ بولی۔ اتنا اچھا اور اس پر ویل فرنشڈ، کم سے کم بھی اس کا کرایہ ہوگا، تب بھی میں بھلا اسے کیسے افورڈ کر سکوں گا؟ میں نے کہا۔ مس میری نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ میری کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کون سی ہنسی کی بات کہہ دی کہ وہ ہنس رہی ہے، مگر میں نے یہ بات اس سے نہیں کہی۔ اس نے ذرا دیر بعد گھر کی چابیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، تم چاہو تو آج اور اسی وقت اس میں رہنا شروع کر دو۔ وہ بولی، ارے واہ، میں اس طرح کیسے رہنا شروع کر دوں؟ تم نے تو کرائے کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا، اے مسٹر، چابی دینے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کرائے سے کچھ زیادہ مطلب نہیں ہے۔ مس میری نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں بولا۔ مطلب یہ کہ میری آنٹی کا اپارٹمنٹ ہے، انہیں کرائے سے اتنا مطلب نہیں جتنا انہیں ایسے کرایہ دار سے غرض ہے جو قابل اعتماد ہو اور اس اپارٹمنٹ اور اس کے سامان کی حفاظت کر سکے۔ میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا تھا، کہنے لگی کہ اگر وہ تمہارے اعتماد کا آدمی ہے تو اسے دے دو، اور جو کرایہ وہ آسانی سے دے سکے وہی لینا، اور اگر کرایہ دینے کے قابل نہ ہو تب بھی دے دو، بشرط یہ کہ اس کی ذات سے میرا کوئی نقصان نہ ہو۔ مس میری بولی۔
مارے خوشی کے میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بتاؤ میں تمہیں کیا معاوضہ یا انعام دوں؟ پھر وہ مسکرائی، پھر مسکراتے مسکراتے بولی، میں کوئی اسٹرلنگ پاؤنڈ میں معاوضہ نہیں لوں گی۔ پھر کیا لوگی؟ میں نے کہا، کبھی کبھی میں تمہارے پاس آ کر اپنا انعام وصول کر لیا کروں گی۔ اس طرح کی باتیں یہاں یورپ میں لڑکیاں بے دھڑک کہتی تھیں، یہاں ایسی باتیں معیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ پھر یہاں تم کب سے رہائی شروع کر رہے ہو؟ آج سے یا؟ اس نے کہا، آج سے تو نہیں، کل اپنا مختصر سامان لے کر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا، آج یہاں سامان لے کر آتے وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ دفتر سے یہ علاقہ خاصے فاصلے پر ہے، قدرے ویران علاقہ ہے مگر بڑا پرسکون ہے، جو میرے جیسے آدمی کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مکان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ اس طرح میں بالکل محفوظ رہوں گا۔ مجھے جس سکون کی ضرورت ہے وہ مجھے یہاں پر ملے گا۔ دوست احباب نہیں آئیں گے تو میرا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، میں ڈسٹرب نہیں ہوا کروں گا، مجھے مکمل طور پر ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ اس وقت شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ میں گھر کا تالا کھول کر داخل ہو گیا۔ ایک ایک کر کے میں نے گھر کی ساری بتیاں جلا دیں۔ پورا اپارٹمنٹ ایسا صاف ستھرا اور سجا سجایا تھا جیسے اس میں کوئی رہتا ہو۔ اس میں 2 بیڈ رومز تھے، جن میں سے ایک کا انتخاب میں نے کل ہی کر لیا تھا کہ میں اس میں رہوں گا۔ اپنا مختصر سا سامان رکھ کر میں باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے فریش ہو کر نکلا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہاں آنے کی مجھ کو ایسی جلدی تھی کہ آتے وقت میں نے رات کا کھانا کھایا، نہ اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو رات بھر میں بھوکا رہوں یا پھر مجھے باہر جا کر کھانا پڑے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں گھوم پھر کر دیکھ لینا چاہیے۔ کل مس میری کے ساتھ دیکھا تو تھا مگر گہری نگاہ سے اور اطمینان سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر دوسرے بیڈ روم میں گیا تو یوں لگا کہ جیسے اس کے بستر پر کوئی سویا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک جس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ میں ذرا سا گھبرا گیا۔ اس وقت یہاں اس طرح کون موجود ہے؟ میں جب آیا تھا تو اس کمرے کی طرح یہ بھی بالکل خالی تھا۔ اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں مس میری آ کر مجھے سرپرائز دینا تو نہیں چاہتی۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھا اور بستر کے قریب جا کر اچانک سر کی طرف سے چادر کھینچ لی۔ اب جو نظر بستر پر میری نظر پڑی تو ایک دم میری چیخ نکل پڑی اور میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ہڈیوں کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بستر پر ایک لاش موجود تھی، ایسی لاش جو بہت دنوں کی پرانی معلوم ہو رہی تھی، جیسے پڑے پڑے سوکھ گئی ہو۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تو تھی مگر ہڈیوں پر ابھی تک سوکھا ہوا گوشت اور چمڑی موجود تھی۔ میں چیخ کر بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ کیا ہے؟ کیوں اس سے بھاگے جا رہے ہو؟ اور یہ چیخ کس کی تھی؟ ایک ساتھ اتنے سوال کرنے والی کی طرف دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی۔ اس کے جسم پر ایپرن سا نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا تھا۔ آپ کی باورچن، وہ بولی۔ میری باورچن؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے تو کسی… حیران نہ ہو، مس میری نے مجھے گھر کی نگرانی اور آپ کے لیے کھانا پکانے کے علاوہ دیگر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ بولی۔ اوہ، کہہ کر میں نے ذرا سا سوچا، پھر اس سے کہا، مگر تم کب آئیں اور کیسے آئیں؟ اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے دکھائی۔ مس میری نے ایک چابی مجھے بھی دے رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا سی رکی، پھر اپنے سوالوں کو دہراتے ہوئے بولی، مگر آپ چیخے کیوں تھے؟ وہ چیخ کی آواز آپ ہی کی تھی، ہے نا؟ ہاں، میری ہی چیخ تھی وہ۔ پھر بیڈ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، وہ بیڈ پر ایک لاش سوئی ہوئی ہے۔ اسے ہنسی آ گئی اور پھر اس کی ہنسی کا مطلب بھی یہ سمجھ میں آ گیا۔ لاش، اور وہ بھی سوئی ہوئی؟ لاش جاگی ہوئی کب ہوتی ہے؟ لیکن جاگی ہوئی یا سوئی ہوئی، یہاں کوئی لاش کیوں ہوگی؟ اس کا اس گھر میں کیا کام؟ ذرا چلیے تو میں بھی دیکھوں، وہ سوئی ہوئی لاش کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے، وہ بولی۔ اور پھر میں اس کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بستر پر کوئی لاش نہ تھی، نہ اس پر پڑی چادر کا کہیں نام و نشان تھا۔ ہدیے کے بستر پر کوئی شکن بھی موجود نہ تھی۔ باورچن نے میری طرف غور سے دیکھا۔ مسٹر امجد، آپ نے وہ سوئی ہوئی لاش جاگتے ہوئے دیکھی تھی یا آپ خود اس وقت سو رہے تھے؟ اس نے کہا۔ ارے بھائی، مگر اس کے بعد میں نے جو کچھ کہا اسے سننے کے لیے وہ وہاں مزید نہیں ٹھہری تھی۔ میں چولہے پر ہانڈی چڑھا کر آتی ہوں، کہتے ہوئے کچن کی طرف تیز قدموں سے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ شکنوں سے پاک بستر گویا مجھ پر ہنس رہا تھا۔ آخر یہ کیا طلسم تھا، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ جو کچھ میں نے دیکھا انہی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر وہ لاش کیسی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں غائب ہو گئی۔ ذرا دیر بعد میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا آج کا تازہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ سر جی، کھانا لگا دوں؟ اخبار سے سر اٹھا کر آواز کی سمت میں دیکھا تو سامنے سراپا سوال بنی باورچن کھڑی تھی۔
میں نے دیوار پر آویزاں گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کہہ دیا ٹھیک ہے کھانا لگا دو۔ ذرا دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کئی قسم کی ڈشیں تھیں، مگر سب میری پسند کی اور سادہ قسم کی تھیں۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ اس باورچن کا تو جواب نہیں، کھانا بھی اس نے بڑا اچھا بنایا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے میرے موڈ مزاج کا بھی پتہ ہے۔ جب وہ جھوٹے برتن سمیٹنے آئی تو میں نے اس سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ روزی۔ یہ میرا پیار کا نام ہے، ویسے اصل نام روزینہ ہے۔ اس نے کہا کیا تم انگریز نہیں ہو، ایشیائی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہوں بھی اور نہیں بھی، وہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ انگریز اس طرح ہوں کہ میں یہیں برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی، میری ماں انگریز تھی، اور جو تھوڑی سی ایشیائی بھی ہوں وہ اس طرح کہ میرا باپ ہندوستانی تھا، اس کا نام سلطان تھا۔ اس نے یہاں میری ماں سے برطانیہ میں شادی کر لی تھی۔ کئی دن تک حالات بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ میں صبح دفتر چلا جاتا اور شام کو گھر آتا تو نہ صرف صبح شام مجھے گھر کا پکا پکایا ناشتہ اور کھانا ملتا، بلکہ میرے کپڑے بھی دھلے دھلائے اور استری کیے ہوئے موجود ہوتے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں بھی مجھے کچھ کرنا نہ پڑتا تھا۔ ارے بھائی روزی، میں نے ایک دن باورچن سے کہا تم گھر کے سارے کام کاج کے علاوہ کھانا بھی پکاتی ہو، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ اتنے کاموں کے لیے تمہیں کیا تنخواہ دینی پڑے گی؟ میں نے پوچھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں مسز جولیا کی مستقل ملازمہ ہوں، یہیں رہتی ہوں، گھر کی نگرانی بھی کرتی ہوں۔ آپ کے لیے مس میری نے چند کام کا اضافہ کر دیا ہے، اس کا معاوضہ اگر وہ دیں گی تو لے لوں گی، ورنہ مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، روزی نے کہا۔ ان اضافی کاموں کا معاوضہ تو مجھ سے لے لیا کرو، تمہارے حساب سے کیا ہوگا، کتنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں میری ملازمت کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ اس نے عجیب طرح سے کہا۔ دونوں چچی بھتیجی عجیب موڈ مزاج کی ہیں، ان کے حکم کے خلاف ذرا بھی کام کروں گی تو مجھے کان سے پکڑ کر نکال دیں گی، پھر مجھے اتنا اچھا اور آرام دہ کام کہاں سے ملے گا، روزی نے کہا۔ اور پھر میں نے اس بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کی۔ البتہ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ دنیا بھی عجیب و غریب جگہ ہے، یہاں کبھی کبھی تو عزیز رشتہ دار بھی کام نہیں آتے، اور کبھی غیر بھی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس دیار غیر میں اس قدر اچھا مکان اور مالک مکان دلایا ہے۔ ایک رات آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی گنگنا رہا ہو۔ میں نے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، نزدیک و دور کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اٹھ کر اندازہ لگایا تو آواز کمرے کے باہر سے آتی محسوس ہوئی۔ باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں بھی کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ دوسرے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جو جھانکا تو جہاں تھا وہیں پر جم کر رہ گیا۔ بستر پر اسی طرح چادر تانے کوئی لمبا لمبا لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جس طرح پہلے روز ایک لاش نظر آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا، اس کی مدھم روشنی میں بے حس و حرکت لاش کو میں ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میرے یہاں آتی گنگناہٹ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو میں نے اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھایا، آواز آئی، مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں سوئی ہوئی لاش نہیں، جاگتی ہوئی لاش ہوں، میرے قریب آؤ۔ آواز نسوانی تھی، شاید آج کوئی زنانہ لاش ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر مجھے اپنے آپ پر غصہ سا آنے لگا، اگر یہ لاش ہے تو پھر بول کیسے رہی ہے؟ گھبراہٹ میں کھوپڑی سے اس قدر آؤٹ ہو گیا۔ پھر مجھے اس کی سوئی ہوئی لاش کے حوالے پر یاد آیا، کہیں یہ روزی کی بچی تو نہیں؟ اب مجھے اس کی آواز پر لگا کہ جیسے کسی قدر شناسا آواز ہے۔ دور کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ جاگتی ہوئی لاش سے بھی کوئی ڈرتا ہے کیا؟ کیسے مرد ہو، میرے پاس آؤ، آواز پھر آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے بستر کی طرف بڑھا، مگر لاش کے منہ کے بجائے اس کے پیروں کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دیدار نہیں کرو گے؟ مجھے دیکھو گے نہیں؟ میری چادر اٹھاؤ۔ میں بدستور گمسم کھڑا رہا، اس کے اوپر پڑی چادر ہٹانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈرپوک آدمی، چادر ہٹائے بغیر بھی اٹھ کر میں تمہارا گلا دبا سکتی ہوں۔ اور پھر لمحہ بھر کو رک کر اس نے قدرے سختی سے کہا، چادر اٹھاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر پیروں سے چادر کھینچی تو جاگتی ہوئی لاش پر نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے، ساتھ ہی بڑے زور سے غصہ بھی آیا۔ میری کی بچی! میں بڑے غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، یہ کیا حرکت ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے مجھے گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ اس وقت اس عالم میں تھی کہ میں اس سے مزید کچھ شکوہ شکایت، تنبیہ، سرزنش یا غصے کے اظہار کا وقت تھا، نہ ہی پوزیشن۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں کہاں کھوئے رہے۔ جب ہوش و حواس سے بیگانگی کی کیفیت ختم ہوئی، جب ہم دونوں حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹے تو میں نے کہا، تم کب آئیں اور اس حال میں؟ مردے کی طرح سونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، ذرا دیر پہلے آئی تھی۔ اور اس حال میں کا جواب یہ ہے کہ مردہ اسی حالت میں ہوتا ہے، وہ سوٹ بوٹ میں کب ملبوس ہوتا ہے؟
کم از کم تمہارے مردے تو اسی طرح چادر میں ڈھکے ہوتے ہیں. اور مردے کی طرح سونے کے بارے میں یہ عرض کروں گی کہ میں مردے کی طرح سوئی ہوئی کہاں تھی، مردے کی طرح جاگ رہی تھی. پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. یہ مردے کا کیا چکر ہے؟ تم نے یہاں مردہ کہاں دیکھ لیا؟ غالباً روزی نے پہلے دن کا واقعہ اسے بتایا ہوگا، جبھی وہ سوئی ہوئی لاش کے حوالے سے میرا مذاق اڑا رہی تھی. میں نے اسے سنجیدگی سے بتایا، میں نے حقیقتاً یہاں اس بستر پر ایک مردے کو دیکھا تھا. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا. اگر وہ لاش تھی تو پھر کہاں گئی؟ میری نے پوچھا. اسی بات پر تو میں حیران ہوں، اتنی جلدی وہ کہاں غائب ہو گئی، کیسے غائب ہو گئی؟ میں نے کہا. اے مسٹر، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، میری بولی. خواب سوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، میں نے کہا. کچھ لوگ جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، میری نے کہا. بقول روزی کہ وہ یہاں کل وقتی ملازمت کرتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا مطلق علم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کب آتی ہے اور کب جاتی ہے. میں نے میری سے کہا، یہ تم نے میرے کھانے پکانے کے لیے ملازم کا کیوں بندوبست کیا ہے؟ اس نے تو شاید تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا تھا. میں تم سے جواب سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا. ارے بھائی، وہ اپنے لیے پکاتی ہے تو تمہارے لیے بھی پکا دیتی ہے، بس اتنی سی بات ہے. ایک طرح سے وہ بھی ایشیائی ہے، اس کا باپ ہندوستانی تھا، اس کی ماں نے اس کے لیے ہندوستانی کھانے پکانا سیکھ لیے تھے. ماں سے بیٹی نے یہ ہنر سیکھ لیا، اس لیے تمہیں تمہارے ٹیسٹ کے مطابق کھانے مل جاتے ہیں، میری نے کہا. جب اس اپارٹمنٹ میں رہائش کا 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو ایک دن میں نے مس میری سے پوچھا، بتاؤ میں فوڈنگ اور لاڈجنگ کے لیے کیا پیمنٹ کروں؟ میں نے کہا. وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، وہ تو میں وصول کر چکی ہوں اور اسی طرح وصول کرتی رہوں گی. وہ بولی. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر بظاہر میرے لہجے میں اس سے مختلف تاثر تھا. اس نے مجھے منانے کے انداز میں کہا، ارے بھائی، قصہ یہ کہ آنٹی کو جس طرح کے کرایہ دار کی تلاش تھی، تم ان کی توقع سے بڑھ کر شریف اور اچھے اور صاف ستھرے ثابت ہوئے ہو. روزی کی زبانی تمہارے اوصاف سن کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اس لڑکے سے تم کوئی کرایہ مت وصول کرنا. مجھے کرایہ کی نہیں، ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو میرے گھر اور اس کے سامان کو اپنا گھر اور سامان سمجھ کر احتیاط کے ساتھ استعمال کرے. ایسا شخص مجھے مل گیا، یہی میرے لیے بہت ہے، میری نے کہا. مگر یہ تو بہت زیادتی ہوگی میرے ساتھ، کچھ تو لینا چاہیے، میں نے کہا. وہ تو میں لے ہی رہی ہوں. وہ پھر مسکرائی. میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ ایک ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ، ایک سلیقہ شور ملازمہ مل گئی، پکا پکایا کھانا ملنے لگا، دیگر کام کاج سے بھی نجات مل گئی اور اپنی جیب سے 1 پینی بھی خرچ نہیں کرنا پڑا. میرے شب و روز بڑے اچھے اور بڑے پرسکون اور آرام سے گزر رہے تھے کہ ایک دن میں نے اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے اسٹور روم کو کسی کام سے کھولا تو مجھے وہاں دیگر غیر ضروری چیزوں کے علاوہ ایک بڑا سا صندوق بھی نظر آیا. بس یوں ہی محض یہ جاننے کے لیے کہ صندوق کو یہاں کیوں رکھا گیا ہے، اس میں کیا چیز رکھی گئی ہے، میں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو دہل کر رہ گیا. اس کے اندر ایک جوان عورت کی لاش تھی جس کے سینے میں دستے تک پیوست ایک خنجر نظر آ رہا تھا. دستہ مخصوص انداز کا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی ہاتھ کا پنجہ ہو، کسی نے خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو. میں نے فوراً ہی صندوق کا ڈھکن بند کر دیا اور ہانپتا کانپتا ہوا اسٹور روم سے باہر آ گیا. جس کام سے گیا تھا وہ بھی بھول گیا. اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے، اس صندوق میں سے کس کی لاش ہے؟ لاش تو کسی جوان خاتون کی لگ رہی تھی. لگتا تھا کہ کسی نے اسے قتل کر کے اس کی لاش صندوق میں بند کر دی ہے. لاش کو دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے بالکل تر و تازہ ہو، کپڑے پر خون کے دھبے بھی پرانے محسوس نہیں ہو رہے تھے. یہ قتل کب ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس لاش کی بھنک بھی پڑ گئی تو پولیس مجھ کو ہی قاتل سمجھ کر گرفتار کر لے گی، کہے گی کہ تم نے ہی قتل کر کے اسے صندوق میں چھپا دیا ہے. میرا ذہن روزی کی طرف بھی گیا کہ کہیں اس عورت نے تو کسی کو قتل کر کے لاش نہیں چھپائی. مگر وہ جس قدر پرسکون اور مطمئن رہتی تھی اور نظر آتی تھی، اس سے تو اس کا قاتل ہونا تصور کرنا بھی گناہ ہوگا. ڈر کے مارے میں نے روزی سے بھی اس لاش کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. مجھے پہلے دن یہاں بیڈ روم نمبر 2 میں بھی تو ایک لاش نظر آئی تھی، مگر روزی کے وہاں پہنچنے پر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ اور ایسی ہی باتیں مسلسل کئی دنوں تک سوچنے کے بعد ایک رات ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر صندوق کا ڈھکن ذرا سا اٹھا کر اندر جھانکا تو اگلے لمحے مزید اوپر ڈھکن اٹھانے کا حوصلہ ہوا. صندوق تو وہی تھا مگر اس میں لاش موجود نہیں تھی. کچھ پرانے کپڑے، کچھ دیگر غیر ضروری چیزیں، بچوں کے کچھ پرانے کھلونے، جن میں ایک گڑیا بھی تھی، ایسی گڑیا جس کے سینے پر ننھا سا ایک خنجر دستے تک پیوست تھا اور گڑیا کے کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے. تو کیا اس روز میں نے اس گڑیا کو لاش کے روپ میں دیکھا تھا، یا وہ لاش آج گڑیا کی شکل میں نظر آ رہی ہے؟ پھر میں نے جانے کا کیا سوچا اور گڑیا کو چھو کر دیکھا تو میری انگلی پر خون کی چپچپاہٹ محسوس ہوئی.
जबकि उसे हाथ लगाते ही गुड़िया ने पट से आंखें खोलकर मुझे देखा और मैंने घबराकर संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद धड़कते हुए दिल के साथ अपने कमरे में आकर सोचने लगा, ये क्या तिलिस्म है। अपनी उंगली को देखा, इस पर खून की ना सिर्फ सुर्खी थी बल्कि चिपचिपाहट भी मौजूद थी। और फिर गुड़िया का आंखें खोलकर मुझे घूरना, क्या ये बातें हैरान कुन ना थी। अगली सुबह नाश्ता करते हुए मैंने रोजी से पूछा, तुम्हारी मालकिन मिसेस जूलिया अपना इतना शानदार घर छोड़कर किसी दूसरे मकान में क्यों रहती हैं, अपने मकान में क्यों नहीं रहती, मैंने पूछा। मैं क्या जानूं, उसने सादा सा जवाब दिया। नौकर का मालिक से इस तरह का सवाल करना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए मैंने ऐसी कोई बात कभी उनसे नहीं पूछी। वो बोली, एक दिन मिस मैरी से भी मैंने यही सवाल किया तो वो बोली, इस घर से उनकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, कुछ शदीद ज़हनी और कल्बी यादें, जो यहाँ रहने की सूरत में शायद उन्हें पुरसकून जिंदगी गुजारने नहीं देती, इसलिए उन्होंने अपनी रिहाइश बदल दी। मैरी ने कहा था। कितने दिनों से वो इस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर नहीं है, मैंने पूछा। बस ये समझो कि अंकल के इंतकाल के बाद ही उन्होंने ये अपार्टमेंट छोड़ दिया था। फिर जरा रुककर वो एकदम से बोली, तुमने क्या बेमज़ा और गैर ज़रूरी बातें शुरू कर दी हैं। और इसके बाद वो अपने ख्याल के मुताबिक ज़रूरी बात और मुलाकात में मसरूफ़ हो गई। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि लंदन आकर अगरचे मैंने यहाँ की दीगर बहुत सी लग़्व और बेहुदा बातों को इख्तियार नहीं की थी, मगर इस मामले में मेरा दामन पाक नहीं। जिस्मानी तकाजे पूरे करने के मौके अगर आसानी से मिल जाते थे तो मैं इज्तनाब नहीं करता था। एक दिन मैंने मैरी से कहा, मेरे लिए किसी और अपार्टमेंट का बंदोबस्त करो। क्यों, उसने निहायत हैरानगी का इजहार करते हुए कहा। यहाँ जाने क्यों, मेरा दिल नहीं लगता। बल्कि वो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ी, इससे भी अच्छा कहीं कोई अपार्टमेंट मिलेगा क्या? यहाँ तो तुम्हें सब कुछ हासिल है, फिर तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगता? मैरी ने पूछा। मुझे यहाँ कभी कभी बहुत डर लगता है, मैंने कहा। क्यों डर लगता है, किससे डर लगता है? डरने की आखिर बात क्या है? मैरी ने कहा। वो जो यहाँ आने के पहले दिन मैंने एक बेडरूम पर एक लाश देखी थी, शायद उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो गया था, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम सोते में भी और जागते में भी डरावने सपने देखते रहे हो। फिर जरा रुककर दोबारा बोली, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी मौजूदा मुलाजमत छोड़ दो। मैरी ने कहा। क्यों, इसका मेरी मुलाजमत से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा। तुम चूंकि एक हॉरर मैगजीन में मुलाजमत करते हो, इसलिए तुम्हारे जहन पर डरावनी कहानियों का असर तारी रहता है। शायद तुम्हें जिन, भूत और वैम्पायर किस्म की चीजें सोते जागते नजर आती हैं, मैरी ने कहा। हकीकतन मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ना भी नहीं चाहता था। यह हकीकत है कि यहाँ मेरे मज़े ही मज़े थे। जेब से कुछ खर्च किए बगैर इतनी ठाठदार जिंदगी बसर कर रहा था, मगर यहाँ कभी कभी जो डरावने मनाजिर पेश आते थे उनसे ऐशो इशरत का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता था। और मैं सोचने लगता था कि किसी रात इस मनाजिर को देखकर मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। एक दिन दूसरे बेडरूम के बिस्तर में मुझे खून ही खून नजर आया था, जैसे यहाँ किसी का कत्ल हो गया हो। खून बिल्कुल ताज़ा था। मैं घबरा कर दूसरे कमरे में भाग गया था। फिर जरा देर बाद इस कमरे में जाकर देखा तो दंग रह गया। पलंग पर सफ़ेद बेदाग चादर पहले की तरह नजर आ रही थी। कमरे में जाकर देखा तो वहाँ किसी के आने जाने का कोई पता, कोई निशान नजर ना आता था। मैं सोचने लगा, क्या मैं वाकई जागते में भी ख्वाब देखता हूँ? अचानक मेरी निगाह कमरे की अलमारी की तरफ गई, जिसका एक पट जरा सा खुला नजर आया था। फिर मैंने सोचा कि इसे बिल्कुल बंद कर दूं, तो इस पट को जरा सा और खोलकर सही तरीके से बंद करने की कोशिश की, तो पट मजीद खुलते ही उसके अंदर से कोई कपड़ा बाहर आ गया। अब जो मेरी निगाह इस पर पड़ी तो ये एक खून आलूद चादर थी। मैंने घबराकर पट का हैंडल छोड़ दिया तो पूरी चादर नीचे फर्श पर आ गिरी। साफ पता चल रहा था कि ये वही खून आलूद चादर है जो भी ज़्यादा देर पहले मैंने बिस्तर पर देखी थी। मैं वहां मजीद नहीं रुका, घबराहट में सीधा किचन चला गया। शायद मैं वहां इसलिए गया था कि रोजी से पूछूं, तुमने तो पलंग से खून आलूद चादर उठाकर अलमारी में नहीं रखी थी? मगर रोजी वहां मौजूद नहीं थी। मैंने दीगर जगहों में भी उसे तलाश किया, वो कहीं भी नजर ना आई। शायद वो घर से कहीं बाहर गई हुई थी। वो कब जाती कब आती मुझे इसका कुछ पता ना चलता था। वो कहीं नहीं मिली तो मैं एक बार फिर उस कमरे में पहुंच गया जिसकी एक अलमारी से खून आलूद चादर नीचे फर्श पर गिरी थी। मगर इस वक्त तो फर्श पर ऐसी कोई चादर मौजूद ना थी। मैंने अलमारी खोलकर देखा, वहां दूसरे कपड़े तो बदस्तूर मौजूद थे, लेकिन किसी चादर का कोई नामो निशान तक ना था। ना ही किसी कपड़े पर खून का कोई दागो धब्बा था जिससे पता चलता था कि यहाँ पर कोई खून आलूद कपड़ा रखा गया था। मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं ड्राइंग रूम में बैठा बज़ाहिर अखबार पढ़ रहा था। अगरचे मेरी निगाहें अखबार पर थीं, मगर दिलो दिमाग कहीं और थे। थोड़ी देर बाद रोजी चाय लेकर आई।
میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کیوں، مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ ہاں بھائی، جبھی تو تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بتائیے کیا کام تھا؟ وہ بولی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بتاؤں کہ نہیں، پھر یہی فیصلہ کیا اب بتانے کا کیا فائدہ، اس لیے محض یہ کہہ دیا، جو کام تھا وہ تو اب ہو گیا، تم چائے لے آئیں؟ وہ مسکرائی، پھر بولی، وہ میں ذرا کچھ چیزیں لینے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے اب اس روزی سے بھی ایک انجانا سا خوف آنے لگا تھا، یہ بھی اس اپارٹمنٹ کی پراسراریت کا ایک حصہ تھی۔ اگلے روز گھر میں آیا تو میرے ساتھ ایک خوبصورت سا کتا بھی تھا۔ کتا جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی شریف اور اچھا بھی تھا۔ جس دکان سے اسے خرید کر لایا تھا وہاں سے میرے ساتھ بڑی محبت اور شرافت سے آیا، مگر یہاں اس اپارٹمنٹ میں آ کر اس کا موڈ اور مزاج جیسے خراب ہو گیا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا، کبھی وحشت زدہ ہو کر بھونکنے لگتا، کبھی خوفزدہ ہو کر میرے پاس آ کر دبک جاتا۔ میں جب کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو روزی نے کہا، مسٹر امجد، آپ یہاں یہ کتا کیوں لائے؟ میں نے شرارتاً اس کا انداز اختیار کیا، یعنی جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا، یہ کتا کیسا لگا تمہیں؟ اچھا ہے نا؟ شاید مالکن کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اس نے کہا، کون سی بات؟ میں نے کہا، یہی کتے کی بات، یہ کتا اس گھر کو گندا کرے گا اور مالکن، روزی نے کہنا چاہا۔ عجیب انگریز ہو تم لوگ، میں نے حیرانگی کا اظہار کیا، کتا تو انگریزوں کا پسندیدہ اور پالتو ہوتا ہے، مگر تمہاری مالکن؟ پھر ذرا توقف کے بعد کہا، اگر اس کتے نے یا کوئی گند پھیلائی تو میں اسے واپس کراؤں گا۔ میں نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کتے کو ساتھ لے کر اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا تو وہ بعض جگہ آگے جانے سے گریز کرتا اور ادھر منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیتا۔ اس کی حرکتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ ایسی جگہ جہاں کچھ نظر نہ آنے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں کتوں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ رات کو میں نے کتے کو اپنے کمرے میں ہی رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاید ہم دونوں ہی سو گئے، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر سوتا رہا۔ اچانک کتا بہت زور سے بھونکا، میری آنکھ اس کی آواز سے کھلی تو دیکھا کہ وہ فرش کی بجائے میرے بستر پر میرے پاس دبکا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈرے ہو؟ کیا دیکھا تم نے؟ کہتے ہوئے اس پر پیار سے بھرا ہاتھ پھیرنے لگا، مگر وہ بیچارہ مجھے کیا جواب دیتا۔ میں اسے اسی طرح پیار کرتے کرتے سو گیا۔ شاید وہ بھی سو گیا ہوگا۔ صبح میں بیدار ہوا تو کتا میرے پہلو میں نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر فرش کی طرف دیکھا کہ شاید میرے سونے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ پر تو نہیں چلا گیا۔ ادھر نظر پڑتے ہی میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا پیارا کتا فرش پر موجود تو تھا، مگر اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں ایک خنجر دستے تک پیوست تھا اور اس کے ارد گرد خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، اور اس خنجر کو میں اس کے مخصوص دستے کی وجہ سے دور سے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جو اسٹور روم کے اندر رکھے ہوئے صندوق میں نظر آنے والی لاش کے سینے میں بھی پیوست تھا۔ مجھے پہلے تو خوف سے ایک جھرجھری سی آ گئی، پھر غصے سے میرا پارا چڑھ گیا۔ میں بستر سے اٹھ کر تیز قدم چلتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ حرکت روزی کی ہی ہو سکتی ہے، مگر وہ تو وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ پھر میں نے دیگر کمروں میں بھی اسے تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ تھی۔ میں واپس کمرے کی طرف آتا ہوا سوچ رہا تھا، آج میں اس روزی کی بچی کو سختی کے ساتھ کہہ دوں گا کہ تم اپنی پراسرار آمد و رفت کا سلسلہ بند کرو، کہیں جانے سے پہلے یا آنے کے فوراً بعد مجھے اطلاع کر دیا کرو۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک بار پھر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کمرے کے فرش پر نہ کتا موجود تھا اور نہ ہی فرش پر کوئی لہو کا دھبا۔ ناشتہ کرتے وقت میں سوچ رہا تھا روزی سے کس طرح کتے کے بارے میں بات شروع کروں کہ وہی بول پڑی، آپ نے اپنے پیارے کتے کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا کہ وہ کب سو کر اٹھتے ہیں، ناشتے میں اور دن کے کھانے میں کیا لینا پسند کرتے ہیں۔ میں نے ذرا توقف کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، شاید اسے اپنے پرانے مالک کی یاد ستاتی ہوگی اور وہ چپکے سے بھاگ گیا ہوگا، روزی بولی۔ دفتر میں گمسم بیٹھا تھا، میرے سامنے کام کا انبار لگا ہوا تھا، مگر میں سحر زدہ سا خاموش بیٹھا تھا۔ ذرا دیر میں مسٹر جوڈی گرانٹ نے مجھے اپنے چیمبر میں بلایا۔ کیا بات ہے مسٹر امجد اسلام؟ آپ بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کروں، باس کو بتاؤں یا گول کر جاؤں۔ مجھے سوچتا ہوا دیکھ کر مسٹر جوڈی بولے، شاید کوئی بہت گمبھیر مسئلہ معلوم ہوتا ہے، آپ بلا خوف مجھے بتائیں، اگر پوشیدہ رکھنے والی بات ہوگی تو مجھ تک ہی رہے گی، چلیں بتائیں۔ ان کے سمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر تک گمسم بیٹھے رہے، پھر بولے، یہ مس میری کون ہے جس کے کہنے پر آپ نے وہ اپارٹمنٹ حاصل کیا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں، اس سے بس یوں ہی چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی تھی اور پھر اس سے دوستی بھی ہو گئی، میں نے کہا۔ چند لمحوں تک وہ پھر غور و فکر کرتے رہے اور پھر بولے، یہ باتیں نہ صرف پراسرار ہیں بلکہ ان سے خطرات بھی متوقع ہیں۔ پھر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولے، تمہارے لیے ایک دلچسپ کیس ہے۔
میں اپنے ایک اسٹاف مسٹر امجد اسلام کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اگر ان کا مسئلہ حل کر سکو تو ان کے ساتھ میں بھی تمہارا شکر گزار ہوں گا. میں مسٹر جوڈی کا کارڈ اور مطلوبہ پتہ لے کر متعلقہ جگہ پہنچا تو جن شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ ایک ضعیف خاتون تھیں. ہماری طرف جس طرح پیر فقیر قسم کے لوگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں اسی طرح یہ محترمہ بھی پراسرار کے ڈیل کیا کرتی تھیں. میری ساری باتیں انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ سنی. کچھ دیر تک خاموشی کے ساتھ مجھے گھورتی رہیں، پھر بولی، یہ تم کس چکر میں پھنس گئے؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے کہا. یہ اجنبی لڑکیوں سے ملاقات، دوستی اور پھر ان کے مشوروں اور کہنے پر چلنا. یہ بھی نہیں سوچا یہ مس میری ہے کون، کیوں اپنا اپارٹمنٹ آپ کو دے رہی ہیں، اور پھر اس کا کرایہ تک وصول نہیں کرتی؟ اس نے کہا. کرتی ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا. میں نے محسوس کیا کہ خاتون نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، پھر بولی، مگر یہ وصولیابی تو ایک اور بڑا احسان ہے. تم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ اس کی عنایات کی بارش تم پر کیوں برس رہی ہے؟ وہ بولی. اب میں ان کو کیا جواب دیتا کہ ان حالات میں سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع کب ملتا ہے. ان سے بس اتنا ہی کہا، جی ہاں ابتدا ہی میں سوچنا چاہیے تھا، اور سوچا بھی تو اس وقت جب بری طرح دلدل میں پھنس گئے ہو. تم نے اپنی حالت پر غور بھی کیا ہے کہ کیا ہو گئے ہو؟ میں نے اپنے اوپر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر کہا، جی مجھے کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بھلا چنگا ہوں. میں نے کہا. خاک بھلے چنگے ہو، تمہیں تو اس ڈائن نے نچوڑ لیا ہے. وہ بولی. ڈائن؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو ہماری آپ کی طرح انسان. میں نے کہنا چاہا. خون چوسنے والیوں کو ڈائن ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ دانتوں سے خون نچوڑیں یا اپنے جسموں کے ذریعے. تم بری طرح بدروحوں کے چکر میں پھنس گئے ہو. وہ بولی. میں حیران اور کھوئی کھوئی نظروں سے انہیں گھورنے لگا. تو کیا واقعی میں بدروحوں کے جال میں پھنس گیا ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں کہا. میں نے وہاں 2 لاشیں تو دیکھی تھیں اور کچھ پراسرار واقعات بھی سامنے آئے تھے، مگر میں نے اس بات پر غور کیا ہی نہیں تھا، اور کرتا بھی کیسے. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بدروحوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں. بہترین طریقے پر میرا لاجنگ اور فوڈنگ کا مسئلہ حل ہونے پر میں وہاں رہنے پر مجبور ہو گیا تھا. اس لیے جو کچھ میں وہاں دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا ان پر زیادہ غور و فکر نہیں کر رہا تھا. مجھے سوچتا دیکھ کر محترمہ بولی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اگر وہ بدروحوں کا مسکن ہے اور خطرناک جگہ ہے تو میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. میں نے کہا. اگر کا سوال کیا ہے میرے عزیز، وہ 100% بھوت گھر ہے، اور بھوت زندہ لوگوں کو بھی اپنے جیسا بھوت بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. اس نے کہا. تو پھر مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا. ذرا دیر تک انہوں نے کچھ سوچا اور پھر بولی، مسٹر امجد اسلام، تم کو فی الحال تو وہاں 2-4 دن اور رہنا پڑے گا. اور 2-4 دن اور؟ میں نے ان کی بات کاٹی. اس آگاہی کے باوجود کہ وہ بھوت گھر ہے؟ میں نے کہا. انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے روکا، پھر کہا، 2-4 دن وہاں تمہارے رہنا بہرحال ضروری ہے. اس دوران تمہارے ذریعے مجھے وہاں کے قوائف معلوم ہوں گے اور میں ان کے خلاف کارروائی کر سکوں گی. وہ بولی. مگر میں نے کہنا چاہا. اوہو، گھبراتے کیوں ہو؟ تم کو وہاں اس دوران کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس طرح تم پہلے رہتے رہو گے. بس تم کو پہلے کی طرح اپنے آپ کو نارمل ہی رکھنا ہوگا. اس نے کہا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، کچھ سوچتی رہیں، پھر بولی، میں تم کو ٹائپن کی طرح ایک ننھا سا پن دوں گی جسے تم اپنی قمیض کے کالر یا بٹنوں کی جگہ پر لگائے رکھو گے. پھر ایک چھوٹا سا پن نکال کر اپنے ہاتھوں سے بٹنوں کی جگہ لگا دیا. یہ ہے کیا چیز؟ میں نے پوچھا. بس یہ سمجھو کہ یہ ایک طلسمی ننھا منھا سا کیمرہ ہے جو مجھے وہاں کے حالات اور قوائف بتاتا رہے گا. مجھے جب اس کے ذریعے ساری ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی تو میں تم کو فون کر کے بلا لوں گی. وہ بولی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آگاہی ایک عذاب ہے، تو غلط نہیں کہتے. جب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کسی بھوت گھر میں رہ رہا ہوں، وہاں کچھ باتوں سے خوفزدہ ہونے کے باوجود مزے میں رہ رہا تھا. مگر اب مجھے قدم قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد بھوت ہی بھوت موجود ہیں، جو نظر آتے ہیں وہ بھی اور جو نظر نہیں آتے وہ بھی. لیکن مجھے مادام سوزا کے حکم کے مطابق یہاں بہر صورت نارمل رہنا تھا. اس دوران میں نے ایک کام بڑی خاموشی سے کیا کہ اپنے کچھ ضروری اور اہم کاغذات اور دستاویزات لے جا کر دفتر میں رکھ دیں. ہاں، ایک بات اور میں نے ان چند دنوں میں محسوس کیا. اب مجھے اکثر ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی سایہ میرے قریب سے گزر گیا ہو. روزی کے سلسلے میں بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کی شخصیت بھی مخدوش ہے. وہ جب بھی میرے پاس سے 2-4 قدم آگے جاتی تو لگتا جیسے وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گئی ہو. اب مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ جب وہ موجود نہیں ہوتی تب بھی یقیناً سائے کی صورت میں موجود ہوتی ہوگی. ان 4 دنوں میں ایک دن مس میری بھی وارد ہوئی اور اپنے ساتھ نشاط و انبساط کی وادیوں میں لے جانے کی کوشش کرنے لگی. مگر میں نے آج اجتناب کرتے ہوئے کہا، نہیں، آج نہیں. کیوں؟ وہ بولی. کیونکہ آج تو مجھ سے بالکل بھی جان محسوس نہیں ہو رہی ہے.
میں نے کہا۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ارے ابھی تو تمہیں بہت جان ہے، اور وہ جو زور زبردستی والی بات ہوتی ہے اس پر گامزن ہو گئی، اور کوشش بسیار کے باوجود میں اس کے جسم کے جال سے محفوظ رہ نہ سکا۔ بعد میں مادام سوزا نے کہا، یہ اچھا ہی ہوا، اس کا بایو ڈیٹا حاصل کرنے میں مجھے بڑی سہولت حاصل ہو گئی۔ میں نے ان کی بات کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، آخر یہ میری کون ہے؟ اگر وہ بھی بھوت ہے تو اس کا جسمانی جال کیسا ہے؟ مادام نے ایک لمبی سانس لی۔ میرے اس طلسمی کیمرے نے وہاں کے سارے کوائف سے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم مکمل تباہی سے پہلے میرے پاس چلے آئے۔ اگر وہ 31 دن کا کورس تم سے پورا کر لیتی تو تم مسٹر امجد پاکستانی نہیں رہتے، تم بھی ان کی طرح ایک بدروح اور شیطانی اثر کے تحت بھوت بن جاتے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، یہ 31 دن کا کورس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ مادام سوزا چند لمحوں تک خاموش رہیں۔ یہ بڑا شیطانی چکر ہے۔ تم نے وہاں اس بھوت گھر میں ایک مرد کی لاش اور پھر صندوق کے اندر ایک جوان عورت کی لاش کو دیکھا تھا جس کے سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا۔ وہ بولی، جی ہاں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، یہ مرد جولیا کا شوہر تھا اور عورت اس کی محبوبہ تھی جس سے اس کے تعلقات تھے۔ جس کا علم جولیا کو ہو گیا تو اس نے ان دونوں کو مار ڈالا، مگر اس کے لیے ایک وچ ڈاکٹر، جسے تم لوگ شاید جادوگرنی کہتے ہو، کی مدد حاصل کی۔ اس طرح کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، مگر وہ جو سیانوں نے کہا کہ بروں سے کبھی بھلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وچ ڈاکٹر نے بھاری رقم لے کر جولیا کا کام تو کر دیا تھا، مگر بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے اس کی ذات سے دور رس فائدہ اٹھانے کے لیے اسے بھی مار دیا اور اس کا جسم اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اس کی بدروح پر محنت کرنے لگی۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ جو مس میری کے روپ میں تمہارے پاس آتی ہے، یہ دراصل جولیا ہی کی بدروح ہے۔ یہ ڈائن بن کر وچ ڈاکٹر کے اشارے پر نوجوانوں کو اپنا شکار بناتی ہے، ان کا خون چوستی ہے، ان سے انسانی توانائی حاصل کرتی ہے۔ وچ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ 31 شکار مکمل ہونے کے بعد جولیا کی بدروح کو دوبارہ انسانی جسم حاصل ہو جائے گا جس سے وہ اپنا وسیع تر شیطانی کاروبار چلا سکے گی۔ میں ذرا دیر تک دم بخود ہو کر بیٹھا رہا، پھر ان سے پوچھا، کیا آپ میری چند باتوں کی وضاحت فرما کر میری الجھنیں دور کر سکیں گی؟ میں نے کہا، ہاں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ جو باورچن روزی ہے، یہ کون ہے؟ یہ حقیقتاً جولیا کے گھر کی ہی ملازمہ تھی جس نے جولیا کو 2 قتل کرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے جولیا کو اسے بھی ختم کرنا پڑا۔ فی الحال جو روزی ہے وہ بھی روزی کی بدروح ہے، اس نے کہا۔ اور ان 2 لاشوں کا نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے پوچھا۔ جب تک جولیا کو مکمل انسانی جسم نہیں مل جاتا، وچ ڈاکٹر کی مجبوری ہے، ان لاشوں کو وہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس اپارٹمنٹ کو اس کی اصلی شکل و صورت میں برقرار رکھے ہوئے اسے 31 نوجوانوں کے ذریعے جولیا کورس مکمل کرانا اس کی مجبوری ہے۔ البتہ وہ ان لاشوں کو نظر آنے کے بعد نظروں سے اوجھل کروانے کے لیے روزی یا جولیا کی بدروحوں سے کام لیتی رہتی ہے۔ وہ بولی، وہ لاشیں کیوں اور کس طرح نظر آ جاتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دراصل ان کی بدروحیں چاہتی ہیں کسی طرح جولیا کا جرم ظاہر ہو جائے، اس لیے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی لاشوں کو منظر عام پر لانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں، مگر وچ ڈاکٹر کی تابع روحیں فوراً انہیں غائب کر دیتی ہیں۔ ذرا سوچ کر میں نے ان سے پھر پوچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ بس آج کی رات تم اس چھت کے نیچے نہ گزارو۔ آج کی رات میں اس وچ ڈاکٹر کے سارے طلسم کو تباہ کر دوں گی، نہ وہاں لاشیں ہوں گی اور نہ ہی بدروحیں۔